الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل صد احترام ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، آج ہم بات کریں گے نفلی صدقہ کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق ہمیں کیا نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے متعلق حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وعن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی ارزقی ما استطعتی، رواہ مسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرتی رہا کرو، ولا تحسی اور گن گن کر مت رکھنا، فیحسی اللہ علیکی ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دیں گے۔ یعنی مراد ہے کہ ثواب زیادہ نہیں ملے گا اور رزق بھی اس حساب سے ملے گا جس حساب سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی۔ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، اور مال کو بند کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی بخشش روک دیں گے، رزق میں کمی فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ارزقی ما استطعتی، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہو، ضرورت مندوں پر خرچ کرتی رہا کرو۔ میری بہنوں، پہلے میں آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف کرواتی چلوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ خلیفہ اول اماں عائشہ صدیقہ کے ابو حضرت ابو بکر صدیق یار غار اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی اماں عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو کہ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ 18ویں مسلمان تھیں۔ میری معزز سامعات، اس زمانہ میں جب مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، کسی ایک مسلمان کا بھی بڑھ جانا، اسلام کی طرف آ جانا، مسلمانوں کی تعداد میں کسی ایک کا اضافہ ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے یوں ہی شمار کیا کرتے تھے کہ 10واں مسلمان، فلاں 7واں مسلمان، اور اس لحاظ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 18ویں مسلمان تھیں۔ مال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا رہتا تھا، اور
مسئلے مسائل دریافت کیا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے اور غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کی طرف توجہ دلائی، ان کا دھیان رکھنے کی طرف توجہ دلائی اور 4 باتیں ارشاد فرمائیں جو کہ اس حدیث مبارکہ نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ نمبر 1 بات، انفقی، خرچ کرتی رہا کرو۔ میری بہنوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کرتی آ رہی ہوں کہ قرآن مقدس کی کوئی آیت مبارکہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی اس انداز سے سنیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو نصیحتیں فرمائیں وہ ہمارے لیے کیا حکم رکھتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا، انفقی، خرچ کرتی رہا کرو۔ وَلَا تُخْسِي فَيُخْسِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، دوسرا حکم، اور نہ تو گن گن کر رکھ، اگر تو ایسا کرے گی پھر گن گن کر دے گا تجھے اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، اور نہ تو جمع کر کے رکھ، بند کر کے رکھ، پھر بند کر دے گا تجھ پر اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا حکم فرمایا، ارزقی مستطاعتی، کہ جتنی استطاعت ہو، جتنا ہو سکے خرچ کرتی رہا کرو۔ پہلی نصیحت انفقی، تم خرچ کرتی رہا کرو۔ اس کی مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، جتنی استطاعت ہو، جتنا ہو سکے۔ کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی، وَلَا تُخْسِي، گن گن کر نہ رکھنا، یعنی جمع کر کے پھیر میں نہ پڑنا کہ جمع کر رہے ہیں اور شمار کرتے جا رہے ہیں، آج اتنا ہو گیا ہے کل اتنا ہو جائے گا۔ جمع کرنے کے خیال میں میری بہنوں، اپنا مال اپنی ضرورتوں پر بھی نہ لگانا، اپنی ضرورتیں بھی روکے ہوئے رکھنا اور دیگر ضرورت مندوں کو بھی نہ دینا، یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں، بلکہ دنیا کی محبت میں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، دنیا سے محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں، جن کی جان بھی پیسہ ہے اور ایمان بھی پیسہ، پیسے ہی کے لیے جیتے ہیں اور پیسے ہی کے لیے مرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کو عبد الدینار والدرہم، یعنی درہم اور دینار کا بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسۃ ان اوتیا رضیا و ان لم یعط سخط، تعیس وان تکس و اذا شیک فلن تکش، رواہ عن البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نامراد ہو، بے مراد ہو روپے پیسے اور چادر کا غلام، جس کا یہ حال ہے کہ اگر اسے مل جائے تو راضی اور اگر نہ ملے تو خفا ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا فرمائی، فرمایا نامراد رہے، بے مراد رہے، معاذ اللہ۔ فرمایا اس بندہ کا یہ حال ہے کہ اگر اسے مل جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسے شخص کا برا ہو اور اس کے لیے بربادی ہو۔ اور پھر فرمایا اگر اس کے کانٹا لگ جائے تو خدا کرے کوئی نہ نکالے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا مطلب ولا تخسی، اس کا میری بہنوں محدثین نے یہ بتایا ہے کہ ضرورت مند اور فقیر کو دیتے وقت اس لیے نہ گننا کہ کہیں زیادہ تو نہیں جا رہا ہے اور دل کو کچھ ہو رہا ہو۔ ایک پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، 1 روپیہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، مگر 2 روپے ہاتھ میں آ گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 1 روپیہ سے زیادہ ہے، 2 روپے ہیں۔ فقیر کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے واپس جیب میں ہاتھ جا رہا ہو تاکہ یہ واپس رکھ دوں اور 1 روپیہ نکالوں۔ یہ مال کی محبت کی دلیل ہے میری بہنوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فیقسی اللہ علیک، یعنی اگر تم گن گن کر رکھو گی اور جمع کرنے کی فکر میں پڑی رہو گی، یا فقیر کو دیتے وقت، محتاج کو دیتے وقت گنتی کرو گی تاکہ روپیہ 2 روپیہ زیادہ نہ چلا جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھی گن گن کر ملنے لگے گا۔ بعض حضرات نے کہا فیقسی اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم غریبوں پر خرچ کرتے وقت یہ خیال کرو گی کہ کہیں زیادہ تو نہیں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اللہ جل جلالہ بھی اپنے دیے مال کا حساب لیتے وقت سختی فرمائیں گے اور چھان بین کے ساتھ حساب لیں گے۔ پھر اس وقت میری بہنوں کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں جو دیا ہے اس کی مخلوق پر خرچ کرتی رہا کرو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالی ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، یعنی مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، یعنی جمع کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ غیب سے روک لیں گے، آپ کو نوازیں گے نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے زیادہ ملتا ہے اور رزق میں برکت اور کشائش ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے، اگر تھوڑا ہے تو اس میں اللہ رب العزت اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ بندہ خرچ کرتا جاتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ میری معزز سامعات، جن لوگوں کو جمع کرنے کا ذوق ہوتا ہے اپنی ضروریات بھی دباتے رہتے ہیں، بچوں پر خرچ کرنے میں بھی کمی کرتے ہیں، پھر دوسرے محتاجوں کو جو اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں کمی کرتے ہیں وہ دوسرے محتاجوں کو دینے کا تو سوال ہی کیا۔ ایسے لوگ وہ فرائض بھی ادا نہیں کرتے جو مال سے متعلق ہیں، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور بندوں کے واجب حقوق، والدین کے اخراجات وغیرہ کی طرف ان لوگوں کا بالکل دھیان نہیں ہوتا، جس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالی ہے کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعیٰ، وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال اتار دے گی، وہ اس شخص کو بلاوے گی جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی
اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چوتھی نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی، ارزقی ما استطعتی، جتنی استطاعت رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو، یعنی جو کچھ ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو۔ میری بہنوں، لفظ ما استطعتی یعنی جو کچھ ہو سکے بہت عام ہے، اور ہر امیر غریب اس پر عمل کرتا ہے۔ در حقیقت فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا تعلق آخرت کی محبت سے ہے، مالداری سے نہیں ہے۔ غریب بھی خرچ کر سکتا ہے، مگر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، جتنی استطاعت رکھتا ہو وہ اپنے سے نیچے والے کو دے۔ اور امیر بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ دے۔ دنیاوی ضرورتوں میں بھی تو سب ہی خرچ کرتے ہیں، امیر ہو یا غریب اپنی دنیا کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ میری معزز سامعات، اگر آخرت کی فکر ہو تو اس میں بھی امیر بھی خرچ کر سکتا ہے، غریب بھی خرچ کر سکتا ہے، ما استطعتی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ حدیث کی شرح لکھنے والے نے، عالموں نے بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ لفظ کہ ما استطعتی، کہ تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے خرچ کرو، اس لیے فرمایا کہ اس زمانہ میں غربت کی حالت میں تھی، حالات اچھے نہیں تھے، بہت کشادگی نہیں تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ما استطعتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ شوہر کے مال سے عام طور پر عورت تھوڑا بہت ہی خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ اسے شوہر کی اجازت سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور ہاتھ روک لیتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کا دیے مال سے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو شادہ کرو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔